یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ خطاب فرما رہے کہ آنے والے انسان کلمہ پڑھنے والے مسلمان کہلانے والے صحابہ سن لو، اور آپ بھی کان کھول کے سن لیں۔ اللہ فرماتے کہ فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لائے، کیسا؟ اپنی مرضی کا، کہ جیسے چاہے لباس پہن لیا، جیسے چاہے کھڑے ہو کے کھانا کھا لیا، اور کبھی بھی سنت سمجھ کر مسواک کو ہاتھ پہ نہیں لیا، وہ پتہ نہیں کس جانور کے بنے ہوئے بال وہ ہمارے منہ کو صاف کرتے ہیں، کان کی بنی ہوئی وہ پیسٹ جس کو ہم جس سے اپنے دانت صاف کرتے ہیں، کبھی ہم نے نبی کی سنت کو سنت سمجھ کر اپنے گھر میں اپنے اس آلے میں جہاں ہمارے مسواک وہ برش رکھے ہوئے، کبھی وہاں مسواک نہیں سجی نظر آئی، کبھی ہمارے ٹیلی ویژن پہ مسواک کا اشتہار نہیں آیا، وہ منہ میں لگانے والی جو دیگر اشیاء ہیں ان کی اشتہارات آئے ہیں، وہ دکھائے جاتے ہیں۔ نہیں بھائی، وہ دیکھیے غزوہ وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، چند دن گزر بھی قلعہ فتح نہیں ہو رہا، امیر لشکر نے لشکر کو بلایا، کہا بھائی دیکھو اتنے دن گزر گئے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا، سوچو ہم سے قصور ہو رہا ہے، ہم سے نبی کی سنت چھوٹ رہی ہے۔ توجہ فرمائیں گے، جس سنت کی آج ہم پرواہ نہیں کرتے، ہم سے نبی کی سنت چھوٹ رہی ہے۔ ذرا غور کرو کون سی سنت چھوٹی؟ غور کیا لشکر نے کہ بھائی اتنے دن سے ہم نے مسواک نہیں کی، اتنے دن سے ہم نے مسواک نہیں کی۔ جی چلو بھائی درخت کے ٹینگی توڑو، بیٹھو پانی میں مسواک کرو۔ مسواک کی سنت زندہ کرنے سے اللہ نے قلعہ فتح کر دیا۔ جیسے مولانا فرما رہے تھے کہ یہاں عقل کام نہیں کرتی، عقل یہ باور نہیں کر سکتی کہ بھائی یہ کیسے مسواک سے قلعہ فتح ہو گیا، تو تاریخ کے اندر جھانکیے ذرا۔ آج ہمارے سامنے دنیا بھر کی غلاظت لا کے رکھ دی گئی، ہمیں کہا کہ تو یہ اخبار پڑھ، یہ اخبار پڑھ، فلاں سائنسدان کی زندگی پڑھ، فلاں حکمران کی زندگی پڑھ، تجھے صحابی کی زندگی نہیں پڑھنی۔ صحابہ کی زندگیوں میں کیڑے نکالے جا رہے ہیں، دشمن کی جماعتیں اسلام کے لیے بیٹھی ہیں، دشمن کے مشن اسلام میں لگے ہوئے ہیں کہ صحابہ کی زندگیوں کے کیڑے نکالو، تاکہ امت مسلمہ کا جو ایمان، جو ان کا اعمال کا نمونہ صحابہ کو پیش کیا جا رہا ہے، ان کی زندگیوں کو داغدار کر کے پیش کرو، ان کو غلط انداز دے کر پیش کرو، تاکہ یہ صحابہ سے کٹ جائیں، اپنی تاریخ سے کٹ جائیں، اپنے مرکز سے کٹ جائیں۔ یہ آپ کو بجلی فائدہ پہنچا رہی ہے، پنکھی آپ کو ٹھنڈک پہنچا رہی ہے، یہ اس وقت تک ہے جب تک استعمال کا تعلق پاور ہاؤس سے ہے۔ پاور ہاؤس سے اس کو کاٹ دو، 50 لاکھ کا پنکھا لا کے لگا دو، وہ تمہیں ہوا نہیں دے گا۔ یہ 1500 کا پنکھا لا کے پاور ہاؤس کے ساتھ اس کا تعلق جوڑ دو، ساری مسجد کو یہ ٹھنڈا کر دے گا۔ میرے بزرگوں نے، میرے بھائیوں، آج ہم جو ذلت کے گلے میں پڑے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نبی کی سنت کو حقیر سمجھ کے ٹھکرا دیا ہے، حقیر سمجھ کے ٹھکرا دیا۔ اور دشمن نے کیا کیا کہ جو اسلامی ضابطے تھے ان کو الٹ کر دیا۔ جیسے مولانا فرما رہے تھے ظلمت اور نور، آج ظلمت کو نور کا لفظ دیا گیا، اندھیرے کو روشنی کہا گیا اور روشنی کو اندھیرا کہا گیا ہے، جس کا بین ثبوت ہمارے مسلمان بھائیوں کے منہ سے یہ نکلتا ہے کہ مولوی دہشت گرد ہے، دینی مدارس دہشت گردی کے اڈے ہیں، ہمارا یہاں کا کرسی پہ بیٹھنے والا وہ بھی وہی انگریز کی زبان بولتا ہے، اسی کی زبان میں زبان ملا کر یہ لفظ بول رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے ایک دور میں وہابی کا لفظ تلاش کیا تھا، وہ بم چلایا تھا، مسلمان کے اندر بے اتفاقی ڈال دی، مسلمان کے اندر لڑائی جھگڑا پیدا کر دیا۔ آج وہ لفظ بیکار ہو چکا تھا، آج اس نے عیاری اور مکاری سے یہ لفظ دہشت گردی کا نکالا، جس کو پرورش ہمارے پاکستانی
حکمرانوں نے اس میں آبیاری کی، اس لفظ کو آگے بڑھایا اور اس دہشت گردی کے لفظ سے بچنے کے لیے ان ظالموں نے اپنے مسلمانوں پہ خود اجازت دے کے جب بمباری ہو جاتی ہے، بچے عورتیں مرد، اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہماری فوج کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ دشمن کا جہاز آگے حملہ کر گیا ہے۔ تم کس لیے بیٹھے ہو؟ تم اس ملک کی حفاظت کیا کرتے ہو کہ سینکڑوں میل دور سے دشمن آ کے تمہارے ملک کے فرش میں بمباری کر کے گھر پہنچا کے چلا جاتا ہے، تمہیں بعد میں آنکھ کھولتی ہے، کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس دشمن کا ہم پر روب ہے، اور یہ روب کیوں آیا؟ وہ فوج جو دنیا بھر کے اندر اپنی توانائییں اور اپنی صلاحیتوں وہ منا چکی ہے، پاکستان کی فوج کو اللہ نے بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ اس نے ہمارے دلوں پہ قبضہ کر لیا ہے۔ وہ دشمن ہمارے دل پہ سوار ہے، کس طرح کہ اس کا طور طریق ہمیں نبی کے طور طریق سے زیادہ محبوب ہے۔ تو میں حضرت صرف اتنی عرض کرنا چاہتا تھا کہ ان علماء حضرات نے ہر ایک کی باتیں ایسی تھیں لیکن جس میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو چھوڑا جا سکے، اس پر عمل کی ضرورت ہے۔ تو میں آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا، من یطع اللہ ورسولہ، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ حضور کا ارشاد ہے کہ جس نے بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا وہ شیطان ہے، جس نے بائیں ہاتھ سے پانی پیا وہ شیطان ہے۔ جی اسی طرح دیگر جو ہمارے نبی علیہ السلام کی سنتیں ہیں، تو ابھی سے میں بھی ارادہ کرتا ہوں، آپ سے بھی گزارش کروں گا، اللہ کرے کہ ہم سب کے دلوں میں حضرات کی باتیں اثر انداز ہو جائیں اور ہم اپنے فکر کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں کہ دشمن کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چل کر ہم کامیابی کے راستے پہ نہیں جا رہے بلکہ یہ ناکامی کے راستے پہ جا رہے ہیں۔ جب ہمارے قدم سے، ہمارے آواز سے، ہمارے قلم سے جب اسلام زندہ ہوگا تو پھر ہم کامیابی کے راستے پہ چلنے والے بن جائیں گے۔ اور اگر صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک ایک بات عرض کر دوں، ابھی سے چل کے اپنے گھروں کے بیت الخلاؤں کو دیکھیں اور اپنے دفتروں کے بیت الخلاؤں کو دیکھیں کہ بہت سارے بیت الخلاء جب انسان ان کو استعمال کرتا ہے اس کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں۔ دشمن دور کی وار کرتا ہے، بہت دور کی وار کرتا ہے۔ نقشہ نبی صاحب کو بتائے گا کہ یہاں سیٹ یوں لگے گی تو ٹھیک رہے گی، اگر یوں کریں گے تو یہ بدنما ہو جائے گی۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار، دیوار کے اندر ہے نا، قبلہ وہ دور رکھا ہے، میں اتنا پہلا پیشاب کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی ارشاد کی خلاف اور ہمارا جو مرکز ہے روحانی بیت اللہ کی توہین ہم سے کروائی جا رہی ہے، بیت اللہ کی توہین کروائی جا رہی ہے۔ مسلمان نماز کا وقت آ گیا، نماز عجیب ہمارے کپڑے ٹھیک نہیں، ذرا سوچے سی کہ جملہ کون استعمال کرتا ہے کہ ہمارے کپڑے ٹھیک نہیں۔ مرد کی شایان نشان نہیں ہے کہ وہ یہ کہ میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، تو کپڑے ٹھیک نہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے دفتروں میں بیت الخلاء بنے جہاں سے کھڑے ہو کے پیشاب کرو، کھڑے ہو کے پیشاب کرو۔ یہ ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے، یہ مسلمان کا ملک، مسلمان دفاتر اور مسلمان اس میں اپنی حاجت کو رفع کرنے والے وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرے اور پھر وہ کہے کہ مجھے مار کیوں پڑتی ہے۔ مجھے صرف اس کے بارے میں ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ وہ صحابی کیا کہتے ہیں کہ میں ایک ان لاکھوں کے لیے کافی ہوں کہ وہ لاکھ مردہ ہیں، میں ایک زندہ ہوں۔ آج بھی وہ مردوں کی اتباع ہم کرنے لگ گئے، ہماری زندگیوں پہ افسوس، مردوں کی اتباع کرنے لگے، اس میں ہم نے اپنی کامیابی سمجھ لی اور اپنے دین کو پس پش ڈال دیا اور دین پر عمل نہیں کر رہے۔ ایک موقع آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے، ایک جلسے پہ گیا، راستے میں
سادہ لباس میں ورزی میں ایک صاحب ملے، انہوں نے پکڑ کے بات کی، کہنے لگے مولوی صاحب آپ کو افسوسناک بتاؤں، بات بتاؤں، مجھے کیا کیا؟ کہتا ہے ہمارے اس ملک کا افیسر جب کسی غیر ملک میں جانا چاہتا ہے تو اسلام آباد ایئرپورٹ سے یا جس ملک میں جاتا ہے وہاں ایئرپورٹ سے پاکستانی لباس کو اتار کے پھینک دیتے ہیں اور وہاں کا لباس کو پہن لیتے ہیں۔ کیا یہ افسوس کی بات نہیں کہ ہم اپنا قومی لباس قومی کرتے کرتے ہم تھکتے نہیں ہیں، لیکن قومی ہر چیز کے ہم مخالفت کر رہے ہیں۔ ہمارے قومی زبان کیا ہے جی؟ فرمائیے، سارے فرمائیے۔ اردو ہے۔ کتنے ہیں جو اپنے مضمون اردو میں لکھتے ہیں؟ کیا ہم غیر اردو میں لکھ کے عدالت کے فیصلے کے خلاف کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کیوں کر رہے ہیں؟ قومی زبان کو قوم بھول چکی، قوم کو اردو بولنی نہیں آتی، اردو لکھنی نہیں آتی۔ یہ قومی زبان ہے، قومی زبان کے ساتھ یہ حشر ہے۔ قومی لباس ناراض نہیں ہوں گے، میں آپ سے طالب علمانہ انداز میں عرض کر رہا ہوں، قومی لباس کیا ہے کہ ہمارا قومی لباس ڈرنا نہیں ہے، ہمارا قومی لباس کا ہم نے منتخب کیا ہے، اس کی مخالفت ہم کر رہے ہیں۔ اگر اسلام کہے کہ بھائی تیری شلوار نصف ساق تک ہو، یار کیا بات ہے، میرے اتنا گیا گزرا میں وہ اتنا کپڑا نہیں کر سکے، میں تنگی پوری لاؤں۔ لیکن خود انگریز نے جب دیکھا، انگریز کو ہم نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا کہ اس کا یہ وہ پتلونی جو ہے اور اس کا وہ جو چلنا تھا تو کیا کہتے ہیں اس کو جی، تاجا، اس کا تاجا جو ہے وہ نصف ساق تک آ گیا۔ ہمارے نوجوان نے اپنے تاجے بھی نصف ساق تک کر لیے۔ اب اس کو حیا نہیں آتی، اب اس کو عار نہیں آتی، یہ نہیں سوچتا کہ میں تو ضلع کا ڈی سی کا بیٹا ہوں، میں تو ضلع کے فلاں افسر کا بیٹا ہوں، میرا پاجامہ اور میرا کاٹھا جو ہے وہ نصف ساق تک کو کیوں ہو؟ نبی کی سنت سمجھ کے ہم کو نصف ساق تک شلوار کرنے میں شرم آتی ہے، کپڑا ننگا کرنے میں ہم شعار محسوس کرتے ہیں، لیکن انگریز جس کے اوپر مغلوب کا لفظ قیامت تک پڑا جائے گا، اس مغلوب کی اطلاع ہم یہاں تک کر رہے ہیں۔ ایک بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے عالم نے اپنی سرگزشت دیکھی، وہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں ان کی کوئی مرید آئے، کوئی وہ درزی کا کام کرتے تھے، پاکستانی تھے، تو کپڑا حجی کے طور پر جوڑا سی کے لے کر گئے، تو حضرت نے انکار کر لیا کہ میں تیرا یہ کپڑا نہیں لوں گا، کیوں کہ تیری آمدن حرام کی ہے۔ تیری آمدن کیسے؟ اس نے کہا حضرت یہ سعودی عرب ہے، یہاں ہر قسم کے لباس کی سلائی کا نصف متعین ہے، ہم اس سے ایک پانی بھی اوپر نہیں لے سکتے۔ تو اس طرح میں کوئی اس قسم کی گڑبڑ نہیں کرتا ہوں، کپڑا بھی پورا جو بچ جاتا ہے وہ واپس کر دیتا ہوں۔ ہمیں تو میں ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن تم جو شلوار سیتے ہو اس کا جب تم پیمائش کرتے ہو تو ٹخنے سے نیچے تمہارا کھینچا جاتا ہے، ٹخنے سے نیچے تمہاری پیمائش کے لیے کھینچا جاتا ہے، وہاں تک پیمائش کر کے تم شلوار سیتے ہو، ٹخنے سے نیچے شلوار لے جانا حرام۔ بات سمجھ میں آئی؟ ٹخنے سے نیچے پاجامہ لے جانا، پتلون لے جانا، یہ کیا ہے جی؟ حرام۔ فرمانے لگے تو کپڑے کا وہ حصہ جس کا استعمال کرنا حرام ہے اس کی اجرت لیتا ہے، وہ اجرت لینی بھی حرام ہے، لہذا تیری حلال کمائی کے اندر یہ حرام کا آ گئی ہے، میں بحیثیت تیرا پیر ہونے کے، تیرا استاد ہونے کے، تیرا یہ ہدیہ قبول نہیں کروں گا کہ یہ حرام ہے۔ اللہ ایسے پیر عطا فرمائے، اللہ ایسے رہبر عطا فرمائے، جو بات صرف سنت کی عرض کر رہا تھا۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان سب حضرات کے آنے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی بہترین صورت یہی ہے کہ ابھی سے ہم
یہ ارادہ لے کے اٹھیں کہ ہماری دل کی کایا پلٹنی چاہیے، اٹھنی چاہیے، اور اس کا رخ تبدیل ہونا چاہیے. کوئی سنت تک سے ہمارے اس وجود میں سامنے آنی چاہیے، ہمارے گھر میں سامنے آنی چاہیے. اور صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. صحابہ کی زندگیوں کو ضرور پڑھیں، اس کے بغیر ہمارے لیے چارہ کار نہیں ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اے اللہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اے اللہ تو آپ کے پاک کا اے اللہ اس سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ وہ دور ہے جس دور میں اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو بچانا ایسے ہی ہے جیسے آگ میں آگ کا انگارہ رکھنا مشکل ہے. اے اللہ تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرما. اے اللہ تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرما. اے اللہ ہم سے یہ جرم عظیم جو ہو رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنتیں بجائے زندہ کرنے کے ہمارے ہاتھوں سے مٹ رہی ہیں. اے اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما. جس سنت کے بارے میں اے اللہ تیرے نبی کی زبان سے یہ کلمات نکلے ہیں کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. اے اللہ اس دور سے ہم گزر رہے ہیں. اے اللہ اس نبی کی سنت کو زندہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ اس دین کو دنیا پہ غلبہ دینے اور غالب کرنے کے لیے ہمیں بطور ذریعے کے قبول فرما لے. اے اللہ کا تو چاہے تو پرندوں سے کام لے سکتے ہیں، درندوں سے کام لے سکتے ہیں. اے اللہ ہم تیری مخلوقات میں اشرف المخلوقات کرانے والے ہیں. اے اللہ تیرا دین دنیا کے تمام دینوں سے عمدہ اور بہترین دین ہے، جس کے بارے میں آپ کا ہی ارشاد ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اے اللہ اس اسلام کے زندہ کرنے کے لیے ہمیں بطور ذریعہ کے قبول فرما لے، ہمیں بطور ذریعہ کے قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے سامنے جو دین مٹ رہا ہے اور ہمارے ذریعے سے جو دین مٹایا جا رہا ہے، اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما. اے اللہ قرآن کریم کی جو تلاوت نماز میں کی گئی، اے اللہ اس کو قبول فرما. پڑھنے والوں کی پڑھنے کو قبول فرما، سننے والوں کے سننے کو قبول فرما. یا اللہ اس میں جن لوگوں نے اس میں آسائش اور آرام اور سہولتیں میسر کرنے کے لیے جو کچھ محنتیں کی، جو کام کیے، اے اللہ ان کے محنتوں کو قبول فرما، ان کو اجر عظیم فرما. اے اللہ رمضان کی مبارک ساعت کی برکتوں سے اے اللہ ہماری زندگیوں کو پلٹ دے. اے اللہ جس طرح ہم رمضان کے دنوں میں حلال کے استعمال سے بچے رہے، اے اللہ اسی طرح ہمیں رمضان کے بعد حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ بات ہمارے ذہن میں ڈال دے، ہمیں سمجھا دے. اس دماغ کے پیدا کرنے والا اے اللہ تو ہی ہے. اے اللہ غیروں نے اس کی غلط تربیت کر دی، غیروں نے اس کی غلط تربیت کر دی. اے اللہ تو اس دماغ کو تندرست کر دے، ٹھیک کر دے. اے اللہ تاکہ ہم تیرے دین کو دین سمجھیں، تیرے دین کو سب سے اعلیٰ اور عمدہ سمجھیں. اے اللہ یہ آپ اپنی قرآن کی آیت قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا مختصر سا جملہ ہے. اللہ تعالیٰ تاکید کے ساتھ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنا تزکیہ کر لیا، جنہوں نے اپنے اندر سے، اپنے وجود سے، اپنے معاشرے سے برائیوں کو دور کر لیا، گناہوں کو دور کر لیا. اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا. اے اللہ ہمیں بھی اس جماعت میں شامل فرما دے. اے اللہ ہمیں بھی اس جماعت میں شامل فرما دے. بہت گناہ گار ہیں، بہت سیاکار ہیں. اے اللہ کے نبی کی امت بھی کرانے والے ہیں. نبی علیہ السلام کی اس نسبت کی لاج سے اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں دین کی احیاء کے لیے ذریعے کے طور پر قبول فرما. اے اللہ ہمیں اپنی اولاد کی نبی علیہ السلام کی سنت اور دین کے مطابق
پرورش کرنے کی، ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ غلامی کی نشانی تائی جو ہم اپنے بچوں کے گھروں میں ڈالتے ہیں، اے اللہ اس غلامی کی نشانی سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بڑوں کو بھی عقل عطا فرما، ہمارے تعلیمی اداروں والوں کو بھی اے اللہ اس کی سمجھ عطا فرما کہ یہ غلامی کی نشانی ہے، یہ غلامی کی تنظیر ہے۔ اے اللہ اس کو ہماری سمجھ میں ڈال دے، اس پٹے سے اللہ ہمارے نجات عطا فرما، اس غلامی کی نشانی سے اللہ ہمیں نجات عطا فرما۔ اس کے بجائے ہمارے گلے میں، ہمارے سر میں تیرے نبی کی سنت ہو، پگڑی ہو، ٹوپی ہو۔ اے اللہ سنت ہمارے جسم سے تفقی ہو، ہمارے جسم سے، ہمارے کو چلنے پھرنے سے، ہماری گفتگو سے سنت تفقی ہو، ہماری گفتار اور رفتار سے دیکھنے والا یہ سمجھ لے کہ یہ کسی پیغمبر کی دین کو ماننے والا ہے۔ اے اللہ غیر کے جو اپنا نشانات اور ان کے جو علامات ہیں ہم نے ان سے اپنے جسموں کو سجا رکھا ہے، اے اللہ ان اشتہاروں سے ہمارے جسموں کو پاک فرما، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنے سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس کے جتنے صاحب حاجات ہیں سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، جتنے بیماریوں میں شفا کامنا عاجلہ مستقبل عطا فرما۔ اے اللہ سب حضرات ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان سب کی مغفرت فرما، ان کے قبر کے اندر ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ جو ہم دنیا میں رہ کے ہمیں دین پہ چلنے والا بنا، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان اپنی غفلتوں کے نتیجے میں، دین سے دوری کے نتیجے میں دشمن کے ظلموں کی چکیوں میں پس رہے ہیں، اے اللہ تو انہیں نجات عطا فرما، اے اللہ تو انہیں نجات عطا فرما۔ اے اللہ دشمنوں کے حصے میں اگر ایمان ہے تو انہیں ایمان نصیب فرما، ورنہ اے اللہ اسلام کے خلاف جتنی طاقتیں چل رہی ہیں، جتنی قوتیں استعمال ہو رہی ہیں، اے اللہ تو اپنے قدرت کاملہ سے ان سب کو ناکام فرما، اے اللہ ان سب کو ناکام فرما۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا